ویسے تو تاریخ میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر کچھ ایسی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں جس کو دنیا کبھی بلا نہیں پائی ہے، کیوں نہ کہ اس جنگوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اسی میں سے ایک جنگ ورلڈ وار 1 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جنگ میں دو بڑی عالمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی، جو ایک الائیڈ پاور اور دوسری سینٹر پاور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس جنگ کی شروعات چاہے یورپ سے ہوئی تھی، مگر اس جنگ میں یورپ کے ساتھ ایشیا اور امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے تھے، اور اسی لیے یہ جنگ پورے یورپ سمیت مڈل ایسٹ، افریقہ، ایشیا اور بھی دنیا کے کئی حصوں میں لڑی گئی۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ وارز میں سے بھی ایک جانی جاتی ہے، کیوں نہ کہ اس میں 90 لاکھ فوجیوں کے ساتھ 50 لاکھ عام سویلین بھی مارے گئے تھے، اور 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس جنگ کے دوران بہت زیادہ جینوسائیڈز بھی کیے گئے تھے، جس کو ہم نسل کشی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جنگ ورلڈ وار 2 کا بھی بیج بویا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کو ورلڈ وار 2 کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جنگ کو شروع کرنے میں ویسے تو بہت ساری وجہیں تھیں، مگر اس کی مین وجہ ایک قتل بنا، جو کہ 19 سالہ اسکول میں پڑھنے والے لڑکے نے آسٹریا ہنگر کے ہونے والے راجا کا کیا تھا۔ اس ایک قتل نے پوری دنیا کو جنگ پر اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ایک قتل کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی، جو کہ پورے 4 سال تک چلتی رہی۔ ویسے تو سننے میں عجیب لگتا ہے کہ ایک قتل کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ لڑی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ ایسے شروع نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں چھپی ہوتی ہیں۔ بعد میں بس کوئی صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ موقع وہ قتل بنا، جس قتل نے اس جنگ میں ایز اے ٹریگر کا کام کیا تھا۔ ورلڈ وار 1 کو ویسے فرسٹ وار اور گریٹ وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس جنگ میں بہت زیادہ تباہی دیکھی گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی موت تو ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور بڑے بڑے ملک اس جنگ میں تباہ ہو گئے تھے، کیوں نہ کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی گئی تھی۔ مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کیسے دنیا ایک قتل کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک بڑی جنگ کا آغاز کر بیٹھی، اور اسی جنگ کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بھی بن گیا تھا۔ تو یہ سب ہم آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 1914 میں یورپ کے نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں، تو جس میں ہمیں سب سے پہلے آسٹریا ہنگر امپائر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں جرمنی امپائر دیکھنے کو ملتا ہے، رشیا امپائر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اوٹومنس امپائر دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی وہ ملک تھے جن کی وجہ سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس بھی ہمیں اس نقشے میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس ٹائم مونارکی کا دور تھا، زیادہ تر راجا مہاراجا کا دور دیکھا جاتا تھا۔ صرف 3 ہی کنٹری تھے جن میں ڈیموکریسی چل رہی تھی، جس میں سے ایک فرانس، دوسرا سوئٹزرلینڈ، تیسرا سین میرینو شامل ہے۔ اس سب کی شروعات 19ویں صدی سے ہوئی تھی، مگر ہم اس کی کہانی 1878 سے شروع کرتے ہیں، جب یہ مدعا بہت زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ 1878 میں رشیا امپائر اور اوٹومن امپائر کے درمیان میں ایک جنگ لڑی گئی تھی، جس میں رشیا بالکن کنٹریز کو اوٹومن امپائر سے علیحدہ کرنے پر جنگ لڑ رہا تھا، اور اس جنگ کو ایک معاہدے پر روکا گیا تھا، جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ بوسنیا اور ہرزیگووینا پر آسٹرو ہنگریا امپائر ایڈمنسٹریشن کرے گا، مگر یہ حصہ پھر بھی آفیشلی اوٹومن امپائرز کا ہی رہے گا۔ مگر کچھ عرصے بعد آسٹرو ہنگریا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر 1908 میں بوسنیا اور ہرزیگووینا پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس کو انویڈ کر لیتا ہے، اور پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مگر اس زبردستی کے راج سے بوسنیا کے لوگ بالکل بھی خوش نہ تھے۔ ان لوگوں میں آسٹرو ہنگریا کے لیے بہت زیادہ غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس وقت کافی زیادہ لوگوں میں سیلوک نیشنلزم پائی جاتی تھی، جو کہ اس وقت کافی زیادہ ممالک میں پائی جاتی تھی، جس میں بوسنیا، سیبریا، رشیا اور بھی کافی زیادہ ممالک شامل تھے۔ ان سب کو اس وقت ساؤتھ سیلوک کنٹریز بھی کہا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے سیبریا بھی اس انویڈ سے بالکل بھی خوش نہ تھا۔ اور ادھر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ رشین امپائر خود انوالو تھا اس انویڈ کروانے میں، مگر ادھر کافی زیادہ سیلوک لوگ پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ادھر بہت زیادہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ سیلوک نیشنلزم پائی جاتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رشیا کو اپنا فیصلہ بھی تبدیل کرنا پڑا تھا، اور وہ اس انویڈ کے خلاف ہو گیا تھا۔ اور بوسنیا کے انویڈ ہونے کے بعد بوسنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بوسنیا کے لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دی تھی، بعد بہت زیادہ ادھر ریولیوشنری گروپ بننا شروع ہو گئے تھے، جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور انہی گروپ میں سے ایک ینگ بوسنیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس کو بلیک ہینڈ بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس گروپ میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس پائے جاتے تھے، اور سیبریا بھی اس گروپ کی مدد کر رہا تھا تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔
اور 1914 میں آسٹرو ہنگارین کا راجہ فرانز جوزف ون ہوا کرتا تھا اور اس نے اپنے بھائی کے بڑے بیٹے کو نیا راجہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا جو کہ پرنس فرانز فرڈینڈ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پرنس فرانز اپنی بیوی صوفیا کے ساتھ اپنی زمینوں کا دورہ کرنے نکل گئے تھے اور ان کا دورہ بوسنیا کا بھی تھا۔ اور جیسے ہی ینگ بوسنیا کو اس چیز کا علم ہوا کہ پرنس فرانز آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جب پرنس فرانز جون 1914 کو بوسنیا کے دورے پر ہوتے ہیں تو ان پر پہلے ایک بم سے حملہ کیا جاتا ہے، مگر اس بم کے حملے سے تو وہ بچ جاتے ہیں، مگر اس کے بعد ان کے گروپ میں سے ایک 19 سالہ لڑکا ان کو اور ان کی بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اور یہ منصوبہ بنانے میں سبیریا بھی شامل ہوتا ہے، جس کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر کا راجہ یہ سب دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے سبیریا کا ہاتھ ہے، وہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر اب سبیریا کو بھی انویڈ کرنے کا پلان بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد سبیریا رشین امپائر سے مدد مانگتا ہے، اور ان کے درمیان میں سیلوک نیشنلزم ہونے کی وجہ سے اب رشیا بھی ان کی سپورٹ میں آ جاتا ہے اور آسٹرو ہنگیرین سے سبیریا کو بچانے کے لیے جنگ میں اتر آتا ہے۔ اور 1914 تک ان سارے امپائرز کے درمیان میں الائنس بنی ہوتی ہے، اگر کوئی ملک کسی پر اٹیک کرتا ہے تو وہ ان کی مدد کریں گے، اور اسی کے چلتے دو الائنس بہت زیادہ مشہور تھی، جو ایک ٹرپل الائنس کے نام سے جانی جاتی تھی اور دوسری ٹرپل انٹینٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ٹرپل الائنس میں جس میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین اور اٹلی شامل تھے۔ اگر ہم ٹرپل انٹینٹ کی بات کریں جس میں رشیا، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم شامل تھے، اور جس کی وجہ سے آسٹرو ہنگیرین اپنے الائنس کے چلتے جرمنی سے مدد مانگ لیتا ہے، اور جرمنی مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، مگر اٹلی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کیوں نہ کہ اس کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق اگر حملہ ہمارے ملکوں پر ہوتا ہے تو ہم مدد کریں گے، مگر ادھر آسٹرو ہنگیرین خود ہی حملہ کر رہا ہے، اس لیے وہ اس جنگ سے انکار کر دیتا ہے۔ مگر اوٹومن امپائر جو کہ رشیا سے نفرت کرتا ہے، وہ اس جنگ میں جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین کی مدد کرنے کے لیے جنگ میں اتر جاتا ہے۔ اسی طرح جب رشیا نے بھی اپنی الائنس سے مدد مانگی تو انہوں نے بھی اس میں دلچسپی نہیں دکھائی، کیوں نہ کہ یوکے کا ماننا تھا کہ یہ جنگ رشیا کی ہے جو وہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، کیوں نہ کہ اس وقت اگر آسٹرو ہنگیرین سبیریا پر کنٹرول کر لیتا تو اکنامیکلی رشیا کو بھی بہت زیادہ نقصان دیکھنا پڑتا، کیوں نہ کہ اس وقت بلیک سی پر اوٹومن امپائر کا زیادہ راج چلتا تھا، مگر رشیا بھی بلیک سی سے سارا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا تھا اور اس کا سارا سامان سبیریا سے ہو کر گزرتا تھا۔ اگر اس وقت سبیریا پر انویڈ ہو جاتا تو اوٹومن امپائر بلیک سی پر پورا کنٹرول کر لیتا، جس کی وجہ سے رشیا کا جنگ میں اترنے کا دوسرا مقصد یہ بنا، اور اسی طرح فرانس بھی اس جنگ میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا، کیوں نہ کہ رشین امپائرز کا یہ ماننا تھا کہ اگر فرانس رشیا کی مدد کرتا تو جرمنی دونوں طرف سے پھنس جاتا، جس سے اس کے لیے جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا۔ اگست 1914 میں سبیریا اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے درمیان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان میں دا بیٹل آف کار اور دا بیٹل آف کولوبارا لڑی جاتی ہے، جس میں شروع میں تو سبیریا کو کافی کامیابی دیکھنے کو مل رہی تھی، کیوں نہ کہ آسٹرو ہنگیرین نے اپنا صرف 1/3 حصہ ہی فوج کا استعمال کیا تھا اس جنگ میں۔ اور اسی کے ساتھ جرمنی نے بھی جنگ کے پلان بنانا شروع کر دیے تھے، جس میں سے ایک پلان سیکلیفن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پلان کے مطابق اپنی فوجوں کو نیدرلینڈ اور بیلجیم سے گھما کر فرانس پر حملہ کرنا تھا اور فرانس کو انویڈ کر لینا تھا، اور اس کے بعد رشیا پر حملہ کرنا تھا، جس کے بعد بیلجیم نے جرمنی کو راستہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا، کیوں نہ کہ یوکے اور بیلجیم کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا، اس لیے اب یونائٹڈ کنگڈم بھی اس جنگ میں اتر گیا تھا، اور اسی کے ساتھ فرانس پر اب حملہ کیا جا رہا تھا، اس لیے اب فرانس بھی جنگ کا حصہ بن گیا تھا۔ جب رشیا نے دیکھا کہ اب جرمنی فرانس پر حملہ کر رہا ہے تو رشیا بھی جرمنی پر حملہ کر دیتا ہے۔ جرمنی کی فوج فرانس سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرانس کو شروع میں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس میں فرانس کی طرف سے 2.5 لاکھ کیجویلٹی بھی دیکھی جاتی ہیں۔ شروع میں تو یہ لڑائی سبیریا اور آسٹرو ہنگیرین کے درمیان میں لڑی جا رہی تھی، مگر بعد میں اس میں جرمنی اور رشیا بھی انوالو ہو گیا تا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم دنیا کے 25% پر قابض تھا، اور اس کی کالونیاں دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ اس کی کالونیاں بھی اس جنگ کا حصہ بن گئی تھی۔ اور اسی طرح جرمنی کی بھی بہت زیادہ ٹریٹریز پائی جاتی تھی، اور وہ ان کی کالونیاں بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اب ان کی کالونیاں اور ان کی ٹریٹریز بھی آپس میں لڑنے لگی تھی۔
اور اسی طرح اگر ہم ان کی ٹیریٹریز اور کالونیوں کی تھوڑی سی بہت جنگ دیکھتے چلے تو سب سے پہلے ہمیں نیوزی لینڈ کی حرکت دیکھنے کو ملی تھی، جس میں انہوں نے جرمنی کے سموار نام کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور اسی طرح آسٹریلین نیوی نے جس نے جرمنی کے سارے وائرلیس کنیکشن کو تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جرمنی کو کافی زیادہ کمیونیکیشن پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اسی طرح یہ جنگ پانی پر بھی لڑی جا رہی تھی، جس میں دا بیٹل آف پننگ آتی ہے جو کہ 28 نومبر 1914 میں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جاپان نے بھی اب جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، کیوں نہ کہ جرمنی ان کی کافی زیادہ کالونی اور ٹیریٹریز پر قابض تھا، اس لیے اب جاپان بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا تھا۔ اسی طرح ہم ایشیا کی بات کرتے چلے تو اس ٹائم بر صغیر پر برطن کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے برطن نے بر صغیر کے فوجیوں اور لوگوں کو بھی جنگ میں استعمال کیا تھا جرمنی کے خلاف، کیوں نہ کہ بر صغیر کے فوجیوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی برطن فوجیوں سے، اس وجہ سے بر صغیر کے 13 لاکھ فوجیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ان کی ہر طرح کی سپورٹ کی تھی، جس میں ان کو بھاری مقدار میں کھانا، پیسہ اور اسلحہ مہیا کیا تھا، اور یہ سب فوجی جنگ کے مختلف علاقوں میں لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر کے فوجیوں کی بھی کیجویلٹی دیکھی جانے لگی تھی۔ اور اسی طرح ہم ویسٹرن فرنٹ کی بھی بات کرتے چلے تو ادھر بھی فرسٹ بیٹل آف مارنی لڑی گئی تھی، جو کہ الائیڈ اور جرمن کے درمیان میں لڑی گئی تھی، اور اس کے بعد دا بیٹل آف پیرس بھی لڑی گئی، جو کہ 1915 میں لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں کلورین گیس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ جنگ بھی ویسٹرن فرنٹ پر لڑی گئی تھی، اور یہ لڑائی سب خطرناک لڑائیوں میں سے ایک جانی جاتی ہے، جس میں مختلف زہریلی گیسوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور اسی وقت جرمنی فرانس کے خلاف بھی دا بیٹل آف ورڈان لڑ رہا تھا، جو کہ دسمبر 1916 میں جا کر رکی تھی، جس میں شروع میں تو جرمنی کو کافی زیادہ کامیابی دیکھنے کو ملی تھی، مگر اس لڑائی میں بہت زیادہ کیجویلٹی بھی دیکھی گئی تھی، جو کہ 10 لاکھ کے قریب تھی۔ پھر اس کے بعد دا بیٹل آف سومے بھی لڑی گئی، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں جرمنی کا ایک فوجی کافی زیادہ زخمی ہوا تھا، مگر اس کو مارا نہیں گیا تھا۔ پھر وہی فوجی اڈولف ہٹلر بنا تھا، جس نے ورلڈ وار 2 کی شروعات کی تھی۔ اس کی پوری کہانی میں نے اڈولف ہٹلر والی ویڈیو میں بتائی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے، کیونکہ نہ کہ اڈولف ہٹلر کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دا بیٹل آف سومے میں پہلے دن ہی 60,000 کیجویلٹی دیکھی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کو بلڈیسٹ ڈے آف برٹش آرمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ کیجویلٹی دیکھی گئی تھی، جو کہ 4,20,000 برٹش، 2 لاکھ فرانس اور 5 لاکھ جرمنی کے لوگ مارے گئے تھے۔ صرف گولی اور بم کے ذریعے یہ کیجویلٹی نہیں دیکھی گئی تھی، بلکہ ادھر بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی تھی، اور ادھر سانس لینا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر بہت ساری بیماریاں دیکھی جا رہی تھی، جس میں دا ٹرینچ فیور، لائس، شیل شاک، ٹرینچ فوٹ، اسپینش فلو اور کوٹیز جیسی کافی زیادہ بیماریاں پائی جا رہی تھی، اور اس بیماریوں کے چلتے دونوں طرف کافی زیادہ کیجویلٹی ہو رہی تھی۔ اگر ہم پانی کی جنگوں کی بات کرتے چلے تو جنگ کے شروع ہوتے ہی جرمنی نے اپنے نیوی ملٹری کو بھی سمندروں میں پھیلا دیا تھا، تاکہ وہ الائیڈ پاور کے شپس کو تباہ کر سکے، اور اسی کے ساتھ الائیڈ کنٹری کے مرچنٹ شپنگ کو سیز کر سکے، جس سے جرمنی نے ان کے 15 سے زیادہ مرچنٹ شپس کو سیز بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ کافی زیادہ شپس ان کے تباہ بھی کیے تھے، جس میں رشیا اور فرانس دونوں کے شپس شامل تھے۔ اگر ہم پانی کی لڑائی کی بات کرتے چلیں تو اس میں دا بیٹل آف کرنول اور بیٹل آف فالکنڈل بہت زیادہ مشہور تھی، جو کہ 1914 اور 1915 میں لڑی گئی تھی۔ دا بیٹل آف کرنول میں تو جرمنی کی جیت ہوئی تھی، مگر دا بیٹل آف فالکنڈل میں جرمنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور 1916 میں بیٹل آف جٹ لینڈ بھی لڑی گئی تھی، اور 1917 میں یو برو تھریٹ بھی لڑی گئی تھی، جس میں 5,000 سے بھی زیادہ شپس تباہ کیے گئے تھے۔ اگر ہم ملکوں کی بات کرتے چلیں جس نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، تو اس میں نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا، رومانیہ، گریس، بیلجیم، سیبیریا، پرتگال، ایجاز، سیام، چائنا، برازیل، سیلوکویا، امینا شامل ہیں۔ سینٹرل پاور اور الائیڈ پاور کے علاوہ ان سارے ملکوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ کچھ سینٹرل پاور کو سپورٹ کر رہے تھے تو کچھ لائٹ پاور کو ہی سپورٹ کر رہے تھے، اور ان سارے ملکوں میں کافی زیادہ لڑائیاں دیکھی جا رہی تھی۔ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے چلیں تو جرمنی جب برٹن کے شپس کو تباہ کر رہا تھا تو اس میں سے ایک شپ ایسا بھی تھا جس میں امریکہ کے 128 پیسنجر تھے، جو کہ یوکے سے امریکہ جا رہے تھے، اور اس حملے میں کوئی نہیں بچا تھا، جس کے بعد امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا تھا، اور وہ جرمنی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ پہلے تو جرمنی ہر جگہ پر کافی زیادہ سٹرونگ دیکھا جا رہا تھا، اور فرانس میں بھی وہ پیرس تک قابض ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد یوکے اور امریکہ مل کر جرمنی کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ فرانس سے بھی جرمنی کو نکال دیتے ہیں۔
وار ان بالکان۔ آسٹریا نے شروع میں سربیا پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کا 1/3 حصہ استعمال کیا تھا اور اس میں آسٹریا کو بھاری نقصان دیکھنا پڑا تھا۔ اس وقت اٹلی بھی سربیا کی سپورٹ کرنے لگ گیا تھا، جس کے بعد آسٹرو کی مدد کے لیے کروشیا، سلووینیا اور بوسنیا نے اپنے فوجی دیے تھے، جس کی مدد سے آسٹریا سربیا، اٹلی اور رشیا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اور 14 اکتوبر 1915 میں بلغیریا نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے آسٹریا کی مدد کرنا شروع کر دی تھی اور وہ آسٹریا کی فوجوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس وقت آسٹریا پہلے ہی 2.5 لاکھ فوجیوں کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے بعد بلغیریا 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ آسٹریا کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کے بعد سربیا کو دی بیٹل آف کوسوو میں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹل آف موجوکوو ہوتی ہے، جس میں سربیا کی مدد کے لیے مونٹیگیرو آتے ہیں، مگر یہ جنگ بھی آسٹریا اور بلغیریا مل کر جیت لیتے ہیں اور پورے سائبیریا پر انویڈ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ستمبر 1918 میں فرانس اور سائبیرین فوجی آپس میں مل کر بلغیریا پر حملہ کرتے ہیں اور اس وقت تک جرمنی اور آسٹریا نے ہار مان لی تھی اور انہوں نے اپنے فوجی واپسی بلا لیے تھے، جس کے بعد دی بیٹل آف ڈبورو پول لڑی جاتی ہے، جس میں بلغیریا کو شکست ہوتی ہے۔ اگر ہم اس جنگ کو مختصر دیکھیں تو یہ جنگ 1914 میں شروع ہوئی تھی، جس کی شروعات آسٹریا نے کی تھی۔ ان کا مقصد سربیا کو انویڈ کرنا تھا اور 4 اگست کو رشیا بھی سائبیریا کی سپورٹ میں آ جاتا ہے تاکہ وہ سائبیریا کی انویڈ کو روک سکے، اور اس کے بعد فرانس، جرمنی اور برٹن بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور نومبر 1914 میں اوٹومن امپائر بھی جرمنی کی سپورٹ میں اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور 1914 میں جرمنی ایک اسٹریٹجی بناتا ہے جس کے اندر اس نے فرانس پر حملہ کرنا تھا اور اس کو انویڈ کرنا تھا، اور اس کے بعد ہی اس نے اپنی فوج کو رشیا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجنا تھا، مگر جرمنی اس میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کو کہیں بھی زیادہ کامیابی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 1915 میں بلغیریا، رومانیہ، گریس، اٹلی بھی اس جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ الائیڈ پاور کو سپورٹ کرنے لگتا ہے، اور 1917 میں ہی والٹر لینن رشیا میں تختہ پلٹ کر دیتے ہیں اور پورا کنٹرول اپنے پاس لے لیتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنی فوجوں کو واپسی بلا لیتے ہیں اور جنگ سے وڈرا کر لیتے ہیں، اور 1918 میں جرمنی اور رشیا کے درمیان پیس معاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔ مارچ 1918 میں جرمنی نے مغرب حصوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ شروع میں کافی زیادہ ان کو کامیابی دیکھنے کو بھی مل رہی تھی، مگر اس ٹائم جرمن فوجوں کی کافی زیادہ تھکاوٹ اور ان کے حوصلے دوچار ہونے کی وجہ سے 1918 کو آخر میں الائیڈ پاور کا ایک کامیاب حملہ کیا جاتا ہے، جو کہ جرمن فرنٹ لائن کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ 1918 کے آخر تک بلغیریا، اوٹومن امپائر، آسٹریا ہنگری نے جرمنی کو علیحدہ چھوڑ کر الائیڈ پاور کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور اسی کے ساتھ گھر میں انقلاب کا سامنا کرتے ہوئے اور بغاوت کے دہانے پر اپنی فوج کے ساتھ کیسر ولیم 9 نومبر 1918 کو استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ لڑائی 11 نومبر 1918 کی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پیرس میں پیس کانفرنس کے درمیان میں کافی زیادہ معاہدے اور کافی زیادہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے فیصلے ایک طرفہ ہوتے ہیں جو کہ الائیڈ پاور کے حق میں ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ معاہدے کیے جاتے ہیں، جس میں دی ٹریٹی آف ورسائے تھی جو کہ جرمنی کے بہت زیادہ خلاف تھی، جس نے جرمنی کو بالکل ہی تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں کہ آسٹریا ہنگری، جرمنی، رشیا اور اوٹومن امپائر سے مونارکی کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے اور اس میں ڈیموکریسی لائی جائے، اور سینٹرل پاور میں کیوں نہ کہ اب ساری مونارکی ختم ہو چکی تھی تو ان میں کافی زیادہ انڈیپینڈنٹ ملک بنائے گئے اور کافی زیادہ جگہوں کو الائیڈ پاور نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اس میں کچھ فیصلے ایسے بھی کیے گئے تھے جس نے جرمنی کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اسی ایک طرفہ فیصلوں اور معاہدوں کی وجہ سے ورلڈ وار 2 بھی لڑی گئی تھی۔ اگر ہم ورلڈ وار 1 کی جنگ کی وجہ کے اوپر بات کرتے چلے تو اس ٹائم لوگوں کے اندر بہت زیادہ نیشنلزم، امپیریلزم، ملٹریزم اور الائنس پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ جنگیں لڑی گئی۔ نیشنلزم میں یہ چیز آتی تھی کہ لوگ صرف اپنے لوگوں کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ صرف اپنے ہی کنٹری کو پروموٹ اور اچھا سمجھا کرتے تھے، باقی کنٹری کو کمتر سمجھا کرتے تھے۔ یہ چیز اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اسی چیز کا اس وقت کے راجہ لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور لوگوں کو نیشنلزم کے نام پر جنگ میں اتارا کرتے تھے۔ اس وقت نیشنلزم کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا جانے لگا تھا کہ ہر نوجوان اپنے وطن کے لیے جنگ میں اترنے کو تیار تھا، اور اسی وجہ سے ہی ورلڈ وار 1 میں اتنے زیادہ سویلین لوگوں کی موت دیکھنے کو ملی تھی۔
اور اسی طرح ہم امپیریلزم کی بات کرتے چلتے تو اس میں ہر راجہ اس وقت اپنی ٹیریٹریز اور کالونیاں بڑھانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے 1914 تک سب ممالک اپنی ٹیریٹریز کو بڑھانے کے لیے ہر کمزور ملک پر انویڈ کر لیتے تھے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے تاکہ وہ زیادہ طاقتور نظر آ سکیں۔ اس انویڈ میں صرف اس ملک پر قبضہ کرنے نہیں تھا بلکہ اس ملک کی ساری ویلتھ اور ریسورسز کو بھی لوٹنا تھا، جیسے کہ برطانیہ نے برصغیر پر کیا تھا اور پھر دنیا کے کئی حصوں پر بھی کیا تھا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم ملٹریزم کی بات کرتے چلے تو 20ویں سنچری میں سب ممالک نہ صرف اپنی ٹیریٹریز اور کالونیوں کو بڑھانے میں لگے تھے بلکہ اس کے ساتھ وہ اپنے ملکوں کی ملٹری کو بھی سٹرونگ کرنے اور اپنے آرمرز کو زیادہ ایڈوانس کرنے میں لگے تھے۔ اس ملٹری کو زیادہ ایڈوانس کرنے کا کریز 1905 سے 1914 میں بہت زیادہ دیکھا جانے لگا تھا۔ اس وقت جرمنی اس چیز میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا تھا۔ جرمنی نے نہ صرف اپنی ملٹری کو بڑھایا تھا بلکہ اس کو زیادہ ایڈوانس بھی بنایا تھا، جس وجہ سے ورلڈ وار 1 میں جرمنی ہر جگہ پر زیادہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ برطانیہ نے بھی اپنی ملٹری پر کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا، جس وجہ سے برطانیہ ہی جرمنی کی ہار کی وجہ بنی۔ 1914 تک برطانیہ اور جرمنی ہی وہ ممالک تھے جن کے پاس نیوی ملٹری بھی تھی، جس وجہ سے کافی زیادہ جنگیں پانی پر بھی لڑی گئی تھی۔ اور چوتھی چیز الائنس تھی، جو کہ 20ویں سنچری میں بہت زیادہ دیکھی گئی تھی۔ ہر ملک نے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی طاقت کو بڑھا سکیں۔ اگر کوئی ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا وہ کسی ملک پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر سکیں، اور یہی وجہ تھی یہ ورلڈ وار 1 اتنی زیادہ پیمانے پر لڑی گئی تھی، اور اسی الائنس کے چلتے ہی ورلڈ وار 1 کافی زیادہ جگہوں پر لڑی گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنگ کے بعد ان سارے ممالک کے فائنینشلی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور بہت زیادہ انفلیشن ریٹ دیکھے گئے تھے، کیوں نہ کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا جنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے خزانے بالکل ہی خالی ہو گئے تھے اور ان کے ملک پر کافی زیادہ قرضہ بھی چڑھ گیا تھا، جس کے بعد ان کے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ اور اس طرح اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو جرمنی کی اکانومی بالکل ہی ڈوب چکی تھی اور جرمنی کی اکانومی کو دوبارہ ابھرنے میں 15 سال لگے تھے، کیوں نہ کہ جرمنی یہ جنگ ہار چکا تھا۔ اس وجہ سے الائڈ پاور نے ان کے سارے ریسورسز بھی کھینچ لیے تھے۔ اسی طرح جو بھی سینٹرل پاور ملک تھے ان ساروں کو یہ حالات دیکھنے پڑے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد سینٹرل کنٹریز کے ساری ٹیریٹریز کو یا تو انڈیپینڈنٹ ملک بنا دیا گیا یا الائڈ پاور نے ان کو آپس میں بانٹ لیا، اور ورلڈ وار 1 نے اپنی دنیا میں ایسی چھاپ چھوڑی تھی کہ آج بھی لوگ ورلڈ وار 1 کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ بہت لمبی چلی تھی اور اس میں کافی زیادہ لڑائیاں لڑی گئی تھی، جس میں اس ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو مین لڑائیاں سب بتا دی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔